اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سید تک عرش کے سامنے سجداریز ہوں، لیکن ماموں نے ہدایت کی کہ آئندہ یہ بات کسی سے نہ کہنا اور ہر شب میں ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہ مع اللہ ناظری اللہ شاہدی۔ اور جب آپ نے اس کو اپنا معمول بنا لیا تو آپ کے ماموں نے حکم دیا کہ اب اس دعا کو یومیہ 7 مرتبہ پڑھا کرو۔ پھر کچھ عرصہ بعد اس کی تعداد 15 کروا دی اور تاحیات آپ اس پر عمل پیرا رہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر سال کی عمر میں جب مجھے ایک مسئلہ میں اشکال پیش آیا تو میں حضرت حبیب حمزہ جو اپنے دور کے بہت بڑے عابد و زاہد تھے کے پاس بصرہ پہنچا۔ چنانچہ انہوں نے میرا اشکال دور فرما دیا اور کچھ دن میں ان کی خدمت سے فیض یاب ہو کر پھر واپس دستر لوٹ آیا اور یہ معمول بنا لیا کہ دن میں روزہ رکھتا اور رات کو 4.5 تولہ چاندی کے وزن کے برابر جو کی 2 ٹکیاں کھا لیتا۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد 3 شبانہ روز کا روزہ شروع کیا، پھر 7۔ کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو۔ اور جب لوگوں نے عرض کیا کہ آج یہ کیا ماجرا ہے
تو فرمایا کہ جب تک استاد حیات تھے ان کا ادب لازمی تھا۔ یہ سن کر لوگوں نے تاریخ و وقت نوٹ کر لیے اور معلومات کے بعد پتہ چلا کہ ٹھیک اسی وقت حضرت ذوالنون کا انتقال ہوا تھا۔ کرامت: عمرلیس ایک مرتبہ ایسا علیل ہوا کہ اتباع نے جواب دے دیا۔ چنانچہ اس نے عالم یاس میں آپ کو بلا کر دعا کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا کہ دعا اسی کے حق میں اثر انداز ہو۔ اور نماز کے بعد لوگوں پر نظر ڈالتے ہوئے فرمایا کہ مخلص صاحب ایمان تو بہت قلیل ہیں، البتہ کلمہ گو بہت زیادہ ہیں۔ ایک مرتبہ بیان میں آپ کو ایک بہت ہی بدحال بڑھیا ملی، چنانچہ جب آپ نے اس کی اعانت کرنی چاہی تو اس نے ہاتھ اٹھا کر مٹھی بند کر لی، اور جب مٹھی کھولی تو اس میں سونا تھا۔ پھر اس نے آپ سے کہا کہ تم جیب سے رقم نکالتے ہو لیکن مجھے غیب سے ملتی ہے، اور یہ کہہ کر اچانک غائب ہو گئی۔ اور جب آپ نے بیت اللہ پہنچ کر طواف شروع کیا تو دوران طواف دیکھا کہ کعبہ خود اس بڑھیا کا طواف کر رہا ہے، اور جب آپ اس کے نزدیک ہوئے تو اس نے کہا کہ جو اختیاری طور پر یہاں پہنچتا ہے اس کے لیے طواف کعبہ ضروری ہے، لیکن جو اضطراری عالم میں آتے ہیں کعبہ خود ان کا طواف کرتا ہے۔ واقعات: آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ایک ایسے خدا رسیدہ سے شرف نیاز حاصل ہوا ہے جو شب و روز دریا کے اندر مقیم رہتے ہیں اور صرف 5 وقت کی نماز کے لیے باہر نکلتے ہیں، لیکن ان کے اوپر پانی کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور ایک پرندہ پکڑ پکڑ کر لوگوں کو بہشت میں لیے جاتا ہے، اور جب مجھے حیرت ہوئی تو ندا آئی کہ یہ پرندہ دنیاوی تقوی ہے، اور آج اہل تقوی اس کے طفیل میں داخل جنت ہو رہے ہیں۔ فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں بہشت میں ہوں اور وہاں 3 بزرگوں سے ملاقات کر کے یہ سوال کر رہا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ ڈراؤنی شے آپ کو کیا پیش آئی؟ انہوں نے جواب دیا کہ خاتمے کا ڈر سب سے زیادہ تھا۔ پھر فرمایا کہ میں نے خواب میں ابلیس سے کہا کہ تیرے نزدیک سب سے زیادہ پریشان کن کون سی شے ہے؟ اس نے کہا کہ بندے کا خدا کے ہمراہ راز و نیاز۔ ایک مرتبہ میں نے ابلیس سے پکڑ کر پوچھا کہ جب تک تو خدا کی وحدانیت کے متعلق نہیں بتائے گا میں نہیں چھوڑوں گا۔ چنانچہ اس نے اس قدر تشریح کے ساتھ معارف وحدانیت بیان کیے کہ اس انداز میں کوئی عارف بھی بیان نہیں کر سکتا۔ ارشادات: پیٹ بھر کر کھانے کی خواہشات نفسانی اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے اور نفس اپنی مرادیں طلب کرنے لگتا ہے۔ فرمایا کہ حلال رزق سے محرومی خلوت نشینی کے لیے سود مند نہیں ہو سکتی، اور حلال رزق
اسی کو ملتا ہے جس کو خدا چاہے۔ فرمایا کہ بدو فاقہ کشی عبادت مقبولیت سے محروم رہتی ہے، اور جو بھوک و ذلت اور قناعت کو اپنا لیتا ہے اس کو لذت عبادت بھی حاصل ہوتی ہے، اور فاقہ کشی کو ابلیس بھی فریب نہیں دے سکتا، اور اس کے حلال سے مکمل اعضاء رجوع عبادت رہتے ہیں، اور حرام رزق سے رغبت اور معصیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ صدقین اور شہداء کے سوا کسی کو فراخ دلی حاصل نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ اہل اخلاص کو مصائب کا شکار بنا کر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اور اگر وہ ثابت قدم رہتے ہیں تو قرب عطا کرتا ہے، ورنہ آتش فراق میں ڈال دیتا ہے۔ فرمایا کہ خدا کے علاوہ کسی شے سے بھی تمانیت کا حصول حرام ہے، اور جو اوامر و نواہی کی پابندی نہیں کرتا وہ معرفت الہی سے محروم رہتا ہے۔ وجد و حال۔ فرمایا کہ جس وجد و حال کے لیے قرآن و حدیث میں استدلال نہ ہو وہ لغو باطل ہے۔ فرمایا کہ دوسروں کی نسبت عالم کا درجہ بلند ہے، لیکن عالم کی شناخت یہ ہے کہ ازل سے جو مقتدرات قائم ہو چکے ہیں ان پر خوش رہے۔ علماء کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ اول وہ عالم جو اپنے علوم ظاہری کو لوگوں کے سامنے پیش کر دے۔ دوم وہ عالم جو علوم باطنی کو اہل باطن کے روبرو بیان کر دے۔ سوم وہ عالم جس کے علم کو اس کے اور خدا کے سوا کوئی نہ جانتا ہو، اور سب سے بڑی معصیت جہالت ہے۔ پھر فرمایا کہ اسلام کے 3 زرعی اصول ہیں۔ اول اصول اخلاص و اعمال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ دوم رزق حلال استعمال کرنا۔ سوم افعال میں اخلاص پیدا کرنا۔ فرمایا کہ ابتدا تو یہ ضروری ہے، لیکن خاموشی اختیار کیے بغیر توبہ کا حصول ناممکن نہیں، اور ادائیگی حقوق کے بغیر رزق حلال کا حصول ناممکن ہے، اور جب تک اپنے تمام اعضاء کی نگہداشت نہ کرے حقوق خداوندی ادا نہیں ہو سکتے، اور ہماری تمام بیان کردہ باتیں توفیق الہی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ افضل انسان وہی ہے جو بد خصلتی کو ترک کر کے نیک خصلت اختیار کرے۔ فرمایا کہ فقراء کو نظر تحقیر سے مت دیکھو، کیونکہ ان میں اکثر نائب اور وارث انبیاء ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ عبودیت کا ابتدائی مقام اپنے اختیار و قوت سے خالی اور بیزار ہو جانا ہے۔ فرمایا کہ جس کے ظاہر و باطن میں یگانگت نہ ہو اس کو صدق کی ہوا تک نہیں لگ سکتی۔ فرمایا کہ اہل بدعت سے تعلق قائم کرنے والے سے اللہ تعالیٰ اتباع سنت سلب کر لیتا ہے، اور جو بدعتی کے افعال پر اظہار مسرت کرتا ہے اس سے نور ایمانی سلب کر لیا جاتا ہے۔ اور دنیا میں سنت ایک ایسی شے ہے جیسے آخرت میں جنت، اور جس کو جنت حاصل ہوگی اس سے غم و اندوہ کا خاتمہ ہو گیا۔ جو متبع سنت ہو گیا اس سے بدعت دور ہو گئی۔ فرمایا کہ خدا کی سب سے بڑی دین یہ ہے کہ قلب کو اپنے ذکر سے سرفراز فرما دے، اور سب سے عظیم معصیت خدا کو فراموش کر دینا ہے۔ فرمایا کہ حرام شے سے کنارہ کش رہنے والا مامون ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ زیادہ متبرک قلب عارف کا ہے، کیونکہ معرفت جیسی بابرکت شے قلب عارف میں مقیم ہو جاتی ہے، اور اگر قلب سے زیادہ کوئی دوسری شے متبرک ہوتی تو اس کو معرفت عطا کی جاتی۔ اور عارف کی پہچان یہ ہے کہ اس کے قلب میں ذکر الہی کا اضافہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ خدا سے بڑا کوئی معین و معاون نہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زائد بڑا ہادی و رہنما نہیں۔ تقوی سے افضل کوئی ذات راہ نہیں، اور صبر کا کوئی نیم البدل نہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پکار کر فرماتا ہے کہ اے بندے، میں تمہیں یاد کرتا ہوں لیکن تم مجھے یاد نہیں کرتے، تمہیں اپنی جانب بلاتا ہوں اور تم مخالف سمت اختیار کرتے ہو، میں تم سے مصائب کو دور کرتا ہوں اور تم ارتکاب معصیت سے ان کو دعوت دیتے ہو، بھلا اس سے زیادہ ناانصافی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور محشر میں تمہارے پاس اس کا کیا جواب ہوگا؟ فرمایا ہے کہ جس نے نفس پر قبضہ کر لیا وہ پورے عالم پر قابض ہو گیا۔ فرمایا کہ موافقت نفس صدقین کا پہلا گناہ ہے، کیونکہ مخالفت نفس سے بہتر کوئی عبادت نہیں، اور جس نے نفس کو شناخت کر لیا اس نے خدا کو پہچان لیا، اس نے ہر شے حاصل کر لی۔ فرمایا کہ صدقین پر خدا ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کو اوقات نماز سے مطلع کرتا رہتا ہے، اور اگر وہ سو جاتا ہے تو بیدار کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ صوفیہ وہ ہیں
جو قدورت سے پاک ہیں، غور و فکر کر کے عادی خالق سے نزدیک اور مخلوق سے دور ہوتے ہیں، اور خاک و سونے میں ان کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہوتا، اور کم کھانا، مخلوق سے فرار اختیار کرنا، خالق کی عبادت کرنا عین تصوف ہے۔ توکل۔ فرمایا کہ توکل انبیاء کرام کی پسندیدہ شے ہے، اسی لیے متبعین کے لیے اتباع سنت ضروری ہے، اور توکل کا مفہوم یہ ہے کہ خدا کے سامنے اس طرح رہے جیسے غسال کے سامنے میت پڑی رہتی ہے، اور متوکل کی شناخت یہ ہے کہ نہ تو کسی سے طلب کرے اور نہ بغیر طلب کسی سے کچھ لے، بلکہ اگر کوئی کچھ دے بھی دے تو اس کو صدقہ کر دے، اور معاہدے خداوندی پر صدق دلی سے ایمان رکھے، اور خواہ کچھ پاس ہو یا نہ ہو ہر حال میں مسرور رہے۔ لیکن توکل بھی اسی کو نصیب ہوتا ہے جو دنیا کو چھوڑ کر عبادت و ریاضت میں مشغول ہو جاتا ہے، اور توکل ہی ایک ایسی شے ہے جس میں سوائے اچھائی کے برائی کا کوئی پہلو ہی نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ دوستی کا مفہوم یہ ہے کہ فرمانبرداری پر آمادہ رہتے ہوئے مخالف چیزوں سے فرار اختیار کرے، اور تمام راحتیں بھی اسی کا مقدر ہیں جو خدا کو دوست رکھتا ہے، اور دین و دنیا سے خائف نہ ہونے کا نام مراقبہ ہے، اور ایمان صرف بیم و رجا کے مابین ہی ملتا ہے، اور متکبر کو بیم و رجا حاصل ہی نہیں ہوتے، اور سب سے بڑا خائف وہی ہے جس کو یہ خوف رہے کہ نہ جانے نوشہ تقدیر پر کیا ہے۔ ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ میں بہت بڑا خائف ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ تو نے انقطاع باطن کی وجہ سے خدا کو شناخت نہیں کیا، پھر بھلا خوف سے تجھ کو کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ فرمایا کہ زہد کے 3 مدارج ہیں۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ لباس و طعام میں زہد اختیار کرے، کیونکہ طعام کا انجام غلاظت اور لباس کا انجام پھٹنا ہے، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ یہ بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ میل ملاپ کا انجام فراق ہے، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ دنیا کو فانی تصور کرتا ہے۔ فرمایا کہ نفس کو پس پشت ڈال دینے کا نام پرہیزگاری ہے، اور اتباع نفس کرنے والا ایسا ہے جیسے کوئی خدا کے دشمن کو دوست رکھے۔ پھر فرمایا کہ تجلی کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ اول تجلی ذات، جس کو مکاشفہ اور اسرار خداوندی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ دوم تجلی صفات، جو مرکز نور ہوتی ہے۔ فرمایا کہ پرہیزگاری کا ابتدائی درجہ زہد ہے، اور زہد کا پہلا درجہ معرفت، اور معرفت کا پہلا درجہ توکل ہے، اور توکل کا پہلا درجہ رضائے الہی، اور رضائے الہی کا پہلا درجہ موافقت ہے۔ فرمایا کہ نفس کے لیے سب سے دشوار مرحلہ اخلاص ہے، اور اخلاص کا یہ مفہوم ہے کہ بلا تصرف و تعلق کے دین کو اس طرح واپس کرنا ہے۔ پھر فرمایا کہ پورے دن غلط راستے سے بچنا پوری شب کی نمازوں سے بہتر ہے۔ پھر کسی نے عرض کیا کہ فلاں شخص یہ کہتا ہے کہ میں بغیر حکم کے رزق تلاش نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بات صدیق یا زندیق کے سوا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ فرمایا کہ شب و روز میں صرف 1 مرتبہ کھانا صدقین کا شیوا ہے، اور 2 مرتبہ کھانا مومنین کی عادت ہے، اور 3 مرتبہ کھانا چرنے والوں کا کام ہے۔ فرمایا کہ اخلاق حسنہ کا ادنا درجہ یہ ہے کہ لوگوں کے قصور معاف کرتے ہوئے برائی کا بدلہ نہ لے۔ فرمایا کہ مرض و بلا اور بھوک پر قابو پانے اور الا ماشاء اللہ کہنے سے بندہ خدا کے کرم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ نجات خاموشی، تنہائی اور کم کھانے میں ہے۔ کسی نے عرض کیا کہ میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ میرے بعد کس کی صحبت اختیار کرو گے؟ اس نے کہا کہ خدا کی صحبت۔ آپ نے فرمایا ابھی سے اس کی صحبت اختیار کر لو۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا شیر آپ کے نزدیک آ جاتا ہے؟ فرمایا کہ جب میں اس کو کتا کہہ کر آواز دیتا ہوں تو آ جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ عارفین کی صحبت تمام امور سے افضل ہے۔ آپ اس طرح مناجات کرتے تھے کہ اے اللہ، میں کسی لائق بھی نہیں، پھر بھی تو مجھے یاد کرتا ہے، اور میرے لیے یہی خوشی بہت ہے۔ اور وفات کے قریب لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے مرنے کے بعد خلیفہ کون ہوگا اور برسر منبر و واز کون کہے گا؟ فرمایا کہ شاد دلگیر آتش پرست میرا خلیفہ ہوگا۔ چنانچہ آپ نے اس کو بلوا کر فرمایا کہ میری موت سے 3 یوم بعد نماز ظہر کے وقت سے واز کہنا۔ اور جب تیسرے دن تمام لوگ جمع ہوئے اور وہ اپنے مذہبی لباس میں منبر پر پہنچا تو لوگوں سے کہا کہ تمہارے سردار نے مجھے رہنما بنایا ہے اور مجھ سے
یہ بھی فرمایا ہے کہ تیری آتش پرستی ترک کر دینے کا وقت آ پہنچا۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنا لبادہ اتار کر کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد لوگوں کو نصیحت کی کہ میں تو ظاہری لبادہ اتار کر مسلمان ہو گیا، لیکن اگر تم روز محشر اپنے مرشد سے ملنا چاہتے ہو تو باطنی زنار کاٹ کر پھینک دو۔ اس جملہ سے اہل مجلس اس درجہ متاثر ہوئے کہ مضطربانہ طور پر رونے لگے۔ آپ کے جنازے میں قصیر مجمع کے ساتھ آتش پرست بھی شامل تھا، اور اس نے لوگوں کو بتایا کہ ملائکہ کے گروہ در گروہ آپ کا جنازہ اٹھا رہے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ مالک سے روایت ہے کہ آپ حالت صوم میں دنیا کے اندر تشریف لائے اور روزے ہی کی حالت میں رخصت ہو گئے۔ ایک شخص آپ کے سامنے سے گزرا تو فرمایا کہ یہ اہل باطن ہے، اور آپ کی وفات کے بعد اسی شخص کو آپ کے مزار پر دیکھ کر کسی نے کہا کہ حضرت سہل تو آپ کو اہل باطن کہا کرتے تھے، لہٰذا کوئی کرامت ہمیں بھی دکھا دیجیے۔ چنانچہ اس نے قبر سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے سہل کچھ تو فرمائیے، اور اندر سے آواز آئی کہ خدا کے سوا نہ کوئی معبود ہے نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ سہل، یہ کہنے والے کی قبر منور ہو جاتی ہے۔ آواز آئی کہ میری قبر بھی خدا نے منور کر دی۔